الوداع اشغبار اکبر و اصغر علی کی ضامنی نوجوانوں شیرخوار نوجوانوں شیرخوار کہتے تھے گنجے شہیدوں پر ہرا فاطمہ زہرا کے پیار فاطمہ زہرا کے پیار قبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے پیار وطن جاتی ہے پیار قبر سے آواز دیتے ہیں حسین لو زینب جا لو بہن زینب زدارو الوداع اور بھائی کے سوگ چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا اور فاتح حسین کے لشکر خبروں پر شور آلے پیغمبر کا خبروں پر شور آلے پیغمبر کا ہو چکا ماتم میں 3 روز رہے شورشین سے روئے لپاٹ لپاٹ کے مزارے مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی پغار زینب جبی لحد پا دھرے کرتی تھی بیان میرے کربلائی برادر حسین ہم 3 دن سے تمہاری ہم شیر 3 دن سے تمہاری اللہ میری بات بھی پوچھی نا اپنے زندہ کی واردات بھی پوچھی نا اپنے راضی ہوں جو رضائے امام جلیل ہے پر قابل ملاحظہ پر قابل ملاحظہ نے کوئی دادت نہ کوئی کبھی بھائی بغیر آپ کے زینب بھائی بغیر آپ پشتو پناہ اٹھ گیا بے قانما ہوئی دیکھو یہ پشت قابل نو کے سنا ہوئی میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا ہجوم قبر بازارے چہلم کروں گی دوم سے میں کربلا چہلم کروں گی دوم سے میں کربلا پرسا بھی آپ کوئی نہیں زہرا کی جائیں پرسا بھی آپ کوئی نہیں زہرا کی جائیں منہ ڈھانپنے کو بھی پلا بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ بھی پرسا بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین اب روزہ کی طرح سے ہوتا ہے اب روزہ کی طرح سے ہوتا ہے بیٹا بھی اور میں بھی نادا آخر کبھی تو آئیں گے زبان آخر کبھی تو آئیں گے تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر ازم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر ہونے لگا سما
اور رسالہ بشیر کا ڈنکا بجائے ہر میں بدائے وقی ڈنکا بجائے ہر میں بدائے قیمہ اڈالا سے بے ندی اور سب تبرکہ جمعنے اور سب تبرکہ جمع تربت کے گردون برابر کھڑے ہوئے رخصت کو جمع قبر میں چھوٹے بڑے ہوئے اے کربلا سرورے دلگیر الوداع اے قتل گائے حضرت جب اے قتل گائے حضرت جب اے قبر ابن صاحب تتے اے بھائی جان جاتے ہیں اے بھائی جان جاتے ہیں کیا بے نصیب ہے نواسی رسول کی تم نے مجاوری بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تمہیں بٹھاؤ بھیا میں بے نقاب بھیا میں بے نقاب روکے قناعت اکبر آبا خالی ہے گود خالی ہے گود سردار سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں تیار کارواں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں قصدتن ہے جواب ہی نہیں ہے جواب ہی نہیں بھیا گلے لگا لو تو جاؤ آئی ندا تدا رخدا آئی ندا تدا رخدا من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الهاشمي قرشی الابتہی تہمی سید البہی سراج المذیل کوکب دری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وسید المرسلین وخاتم النبیین المخاطب بطہ ویاسین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر بشبیر وشبر قاسم طوبہ وسقر ساقی حوض کوثر قالع قلع باب خیبر الذي سميتني أمي حیدر اسد اللہ الغالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب صاحب المفاخر والمناقب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا مولا الثقلین ابی الحسنین علی بن ابی طالب
والبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمؤمنين والمؤمنات. صلوات پڑھتے ہیں. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، معزز سامعین گرامی قدر، آدم ثانی حضرت نوح مقام دعا میں بارگاہ رب العزت میں موقف عرض ہیں، دعا کر رہے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات. قرآن مجید کے سورہ نوح کی آخری آیت ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات. پروردگار مجھے بخش دے، رب اغفر لی مجھے بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل بیتی مومنا اور جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو اسے بخش دے، وللمؤمنین والمؤمنات اور دنیا میں جتنے بھی مومنین مرد ہیں اور مومنات عورتیں ہیں ان سب کی مغفرت فرما. عزیزان گرامی، ظاہر ہے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سکہ رائج الوقت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی جاذبیت ہے، نہ کوئی کشش ہے، نہ کوئی کھچاؤ ہے. اس میں اپنے جرم کا اقرار ہے، اور مجرم کا اقرار جرم کرنا بہت مشکل ہے. کیا کیا صفائیاں پیش ہو جاتی ہیں، لیکن کبھی مجرم اپنے جرم کا اقرار نہیں کرتا. لیکن عدالت الہیہ وہ عدالت ہے جہاں کسی وکیل کی صفائی وفائی نہیں چلتی، وہ خطرات قلب سے واقف ہے، ارادوں کی نبض مشیت کی چٹکی میں ہے. اس لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ کوئی ایسا ویسا بہانہ کر کے ہم آگے بڑھ جائیں، اس لیے کہ اس کا علم کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. بہت مشکل ہے اور بہت دشوار ہے اور ناممکن ہے کہ کوئی ایسی غلط صفائی کر کے پیش کر کے آگے بڑھ جائے. عزیزان گرامی، اس کشمکش حیات میں، اس رنگا رنگ محفل دنیا میں انسان
جیسی صحیح فطرت لے کر آیا ہے ویسی ہی صحیح فطرت لے کر واپس چلا جائے، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے کہ عقل تو اپنے زاویے پر اور اپنے ایک جو اس کا احاطہ ہوتا ہے اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ عقل اپنے مرکز پر پرواز کرنا چاہتی ہے، لیکن عقل کے دو حاشیے بڑے خطرناک ہیں، ایک ہے خواہشات اور ایک ہے غصہ۔ خواہشات طوفان برپا کر دیتا ہے جس سے عقل کا بیڑا ڈوبنے لگتا ہے، آدھی غصہ جو ہے آدھی برپا کر دیتی ہے اور اعتدال کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ ایسے کشمکش میں مبتلا ہو جانے کے بعد خالق کائنات نے یہ چاہا کہ جب میرا بندہ اس کشمکش میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہتا، نہ احباب کام آتے ہیں، نہ دوست کام آتے ہیں، نہ عزیز و اقارب کوئی تعاون کرتے ہیں، ہر ایک دور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ماحول میں جب انسان چلا جاتا ہے تو خالق کائنات نے چاہا کہ اس وقت ایسا بولا جائے جہاں وہ مجھ سے کہے اور میں کروں۔ رقیب دیکھ نہ سکے، حبیب ہی حبیب کا رابطہ رہے، اور وہ دریچہ ہے دعا، وہ دریچہ ہے دعا۔ الدعاء العبادات، تمام عبادتوں کا مغز دعا ہے۔ الدعاء صلاح المومن، مومن کا ہتھیار دعا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی مادی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، اس کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سپاہی نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس حکومت نہیں ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے چاہا کہ جب انسان ایسی کشمکش میں مبتلا ہو جائے تو کیوں نہ ایک ایسا دریچہ کھولا جائے جہاں ہر طاقت سے بڑی طاقت کا اسے سہارا رہے، اور وہ طاقت ہے دعا۔ عزیزان گرامی، آپ دعا کو یوں ہی نہ لے لیجئے، بہت بڑی طاقت کا نام ہے دعا۔ آپ دیکھیں جب انسان چاروں طرف سے تھک تھکا کر ہار مان کر آ کر بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، یہ دروازے پہ جاتا ہے، وہ دروازے پہ جاتا ہے، ادھر جاتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کے ہاں جاتا ہے، اور ہر جگہ سے جب ٹھکرایا جاتا ہے تب آ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اب اللہ ہے، اب اللہ اب سمجھ میں آیا۔ ارے پہلے ہی کہہ دیا ہوتا کہ اللہ ہے تو عزیزان گرامی یہ دربدر کی ٹھوکر نہیں ہوتی تھی، آپ کو یہاں وہاں نہیں جانا پڑتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کتنا سمیع ہے وہ پروردگار، اس کے دربار میں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دربار میں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آہستہ بولنے والوں کی بھی سنتا ہے، ارے وہ تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان حال بولتی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا ستار ہے وہ معبود۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد نماز ختم ہوگی جماعت کی، اور سارے کے سارے لوگ ایک بازو میں بیٹھے ہوں گے، کوئی ادھر بیٹھا ہوگا، کوئی ادھر بیٹھا ہوگا، کوئی سامنے ہوگا، کوئی پیچھے ہوگا۔ آپ بتائیے اس کے بعد جب دعا شروع ہوتی ہے تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے بازو میں جو بیٹھا ہوا تھا وہ یہ دعا مانگ رہا تھا؟ کتنا ستار ہے وہ معبود۔ جی نہیں، اس کے دربار میں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دربار میں کسی کو رسوا کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر پہلو والے نے بلند آواز سے دعا کر دی اور پہلو والے نے سن لیا تو بعد میں ہنسے گا، تانا دے گا، مسکرائے گا، ارے اللہ میاں سے کہہ رہے تھے بادشاہ بنا دے۔
عزیزان گرامی، خالق کائنات اپنے بندے کو اپنے دربار میں، اپنی بارگاہ میں رسوا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میرے بندے تو آہستہ سے کہے میں تیری سنتا ہوں، میں تیری آواز کو سنتا ہوں، تیرا دل جو چاہے گا میں وہ سنوں گا۔ اس لیے اس نے دعا کا دریچہ کھولا۔ اور آپ معمولی نہ سمجھیے دعا کو، ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ اور یاد رکھیے، فلسفہ دعا کو چھیڑ کر میں آپ کے ذہن عالیہ کو منتشر نہیں کرنا چاہتا، پریشان نہیں کرنا چاہتا، ورنہ دعا بھی ہے، دعا کا فلسفہ بھی ہے، اور ایسا عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ اس مقام پر آ کر بڑے بڑے علماء، علامہ فخر الدین رازی جیسے فلاں لوگ آ کر اس منزل پر سپر انداختہ ہو گئے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو جائیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارا مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہمیشہ ہماری مشکل کشائی کے لیے موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، یہ دعا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، مجھے بخش دے۔ کوئی نہیں پڑھتا یہ چیز، خدا کی قسم جو پڑھ رہا ہوں کوئی نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ دعا وہ چیز ہے استغفار جسے کہتے ہیں، دعا استغفار ہے۔ اور کوئی یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، وہ کہتا ہے جب گناہ ہی نہیں ہوا ہے تو استغفار کہے گا۔ ارے گناہ کیا ہے تو استغفار ہوگا، گناہ کیا ہے تو دعا ہوگی۔ آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو بس یہی یاد ہے کہ مسجد میں چندہ میں نے دیا تھا، قبرستان میں بورویل میں نے لگائی تھی، فلاں جگہ پر لائٹ میں نے لگوایا تھا، فلاں جگہ کا راستہ میں نے صحیح کرایا ہے، وہ عاشور خانہ میں نے بنوایا ہے، وہ مسجد میں کلر میں نے کروایا۔ آپ کو یہی یاد ہے؟ آپ کو صبح سے شام تک جو آپ نے گناہ کیا ہے، 8:30 بجے 9:30 بجے روڈ پر چلے جائیے تو اسکول جاتی ہوئی لڑکیاں جو جاتی ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ بتائیے، یہ یاد نہیں ہے؟ وہ یاد ہے چندہ میں نے دیا ہے، وہ راستہ صاف میں نے کرایا ہے۔ اس لیے انسان خدا کی قسم سراپا گنہگار ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے قرآن مجید میں یوں ہی نہیں رکھ دیا ہے لفظ دعا، رب اغفر لی، مجھے بخش دے، ولوالدیہ، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ رب اغفر لی، آپ نے غور فرمایا؟ کوئی خود غرضی تو نہیں ہے؟ رب اغفر لی، مجھے بخش دے، ولوالدیہ، میرے والدین کو بخش دے۔ کیا دعا کا طریقہ یہی ہے؟ پہلے اپنے کو بخشوا لیں آپ، ماں باپ چاہے بخشے جائیں چاہے نہ بخشے جائیں۔ رب اغفر لی، پروردگار مجھے بخش دے، ولوالدیہ بعد میں ہے۔ اس لیے میں نے پوچھا کہ خود غرضی تو نہیں ہے؟ پہلے اپنے کو بخشوا رہا ہے، اپنے والدین کو بعد میں بخشوا رہا ہے، خود غرضی تو نہیں ہے؟ ارے بھائی، پہلے تو چاہیے کہ والدین کو بخشوائے، انہوں نے پیدا کیا ہے، ظاہری طور پر پیدا کرنے والا خدا ہے، سبب تو بنے نا والدین، انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے آغوش میں کھلایا ہے، بڑے نازوں سے پالا ہے، اتنا بڑا کیا ہے، بچپن سے لڑکپن میں لائے، لڑکپن سے جوانی میں لائے، جوانی سے آج اس مقام پر ہیں ہم۔ تو چاہیے یہ کہ پہلے والدین کو بخشوائے پھر اپنے کو بخشوائے، احسان ہے نا ان کا؟ نہیں، آیت کہہ رہی ہے رب اغفر لی ولوالدیہ، پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ والدین کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں آیا ہے وہ بعد میں آیا ہے، پہلے اپنے کو بخشوا رہا ہے۔ جی نہیں، خود غرضی نہیں ہے، بلکہ ہمیں سمجھا رہا ہے، یاد رکھو دوسروں کو وہ بخشواتا ہے جو خود پہلے بخشا گیا ہو۔ اب جن جن لوگوں سے امیدیں وابستہ ہیں کہ ہمیں بخشوا لیں گے، ارے پہلے سوچو وہ خود بخشے گئے یا نہیں بخشے گئے؟ اگر نہیں
نہیں بخشے گئے ہیں تو دوسروں کو بخشوانے کا حق نہیں رکھتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و والے محمد پر۔ فیضان گرامی، یہ ہے رب اغفر لی ولی والدی، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ اور آپ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ دعا کا استعمال ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ لفظ رب پہلے آیا ہے، لفظ رب پہلے آیا ہے۔ یاد رکھیے، لفظ دعا جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہاں رب کا لفظ پہلے آیا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی رب اغفر لی ولی والدی، جناب نوح کی دعا، ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یہاں پہ لفظ رب پہلے ہے۔ جو آپ قنوت میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہاں بھی لفظ رب پہلے ہے۔ وہ جناب موسیٰ کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں بھی لفظ رب پہلے ہے۔ جناب زکریا کی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہاں بھی لفظ رب پہلے ہے۔ والدین کے لیے دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہاں بھی لفظ رب پہلے ہے۔ رب زدنی علما و فہما والحقنی بالصالحین، یہاں بھی لفظ رب پہلے ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہاں بھی لفظ رب پہلے ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ساری آیتوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے، جہاں جہاں بھی دعا ہے وہاں لفظ رب پہلے آیا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے تو، لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ کیوں لفظ رب پہلے آیا؟ دیکھیے عزیزان گرامی، میرے اس جملے سے، اس تقریر سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، یہ میں اپنا ذہن ناقص پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ لفظ رب دعا میں سب سے پہلے کیوں آیا ہے۔ رب اغفر لی ولی والدی، ہر جگہ لفظ رب پہلے ہے۔ جہاں تک میرے ذہن ناقص نے رسائی کی ہے، ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ لفظ رب میں، لفظ دعا میں لفظ رب جو پہلے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رب میں اللہ بھی ہے، محمد بھی ہے، علی بھی ہے۔ ابھی آپ سمجھ نہیں آئے گا، جب ہم لفظ رب کے حساب ابجد سے اعداد نکالیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ آپ دیکھیں حساب ابجد سے رے اور بے مل کر رب بنتا ہے۔ رے کو حساب ابجد سے اعداد ہوتے ہیں 200، اور رے کے بعد بے ہے، بے کو حساب ابجد سے اعداد ہوتے ہیں 2۔ سب کو پتا ہے لفظ رب کے اعداد جو ہیں کتنے ہیں؟ 202۔ ارے رے کا 200، بے کا 2، 202۔ ایک طرف رکھیے لفظ رب کے حساب ابجد سے جو اعداد آئے ہیں 202۔ اب آئیے لفظ محمد کے اعداد نکالیے۔ محمد میں ہے میم دال، میم کو 40، ہے کو 8، پھر میم کو 40، دال کو 4، 40 8 40 4 کتنے ہو گئے؟ 92، 92۔ لفظ محمد کے اعداد ہیں 92، ایک طرف لکھیے۔ اب علی کے نکالیے، عین لام یہ میزان بن کر علی بنتا ہے۔ عین کو ہے 70، لام کو ہے 30، یہ کو 10۔ سب کو پتا ہے علی کے اعداد 110 ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آٹو وغیرہ پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا لکھا رہتا ہے پیچھے 110۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو علی کے اعداد حساب ابجد سے 110 ہو گئے۔ رب کو ہوئے تھے 202، محمد کے ہوئے 92، علی کے ہوئے 110۔ 110 اور 92 کو جملہ کر دیجئے، کتنے ہوتے ہیں؟ 92 کو اور 110 کو ملائیے، ٹوٹل کیجئے، کتنے ہو گئے؟
202 پتا چلا لفظ رب میں اللہ بھی ہے، محمد بھی ہے، علی بھی ہے۔ جی نہیں، لفظ بدلتا ہوں، لفظ رب میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہے، محمد کی رسالت کا اقرار بھی ہے، علی بن ابی طالب کی ولایت کا اقرار بھی ہے۔ پھر لفظ بدلتا ہوں، لفظ رب میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہے، علی ولی اللہ بھی ہے۔ پھر لفظ بدلتا ہوں، لفظ رب میں اطیع اللہ بھی ہے، اطیع الرسول بھی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بھی ہے۔ پھر لفظ بدلتا ہوں، لفظ رب میں کنتو کنزم مخفیہ بھی ہے، کنتو نبی آدم بین الماء والتین بھی ہے، من کنتو مولاہ فہذا علی مولا بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جی عزیزان گرامی، یہ استغفار، یہ دعا آپ کو کوئی نہیں پڑھتا ہوا دکھائی دے گا، لیکن میں بتاؤں استغفار دعا کیا فائدے ہیں۔ یہ خشک وادی ہے، بہت خشک وادی ہے استغفار، گناہوں کی معافی، گناہوں کی مغفرت چاہنا۔ پروردگار بخش دے، خدا کی قسم اگر خالق کائنات ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کائنات میں اگر خالق کائنات نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، یاد رکھو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ آپ کا ذہن ناقص ہوگا، دولت بہت بڑی چیز ہے، باغات بہت بڑی چیز ہے، بلڈنگ بہت بڑی چیز ہے، کاریں بہت بڑی چیز ہے، مالدار ہو جانا بہت بڑی چیز ہے، لیکن یاد رکھیے وہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا چیز بڑی ہے، کیا چیز کمی ہے۔ اگر استغفار کریں اور اللہ ہمارے گناہ معاف کرے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ عرض کر رہا ہوں مولا کائنات کا چاہنے والوں کا مجمع سجا ہوا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات بیٹھے، دیکھیں استغفار اور استغفار کے فائدے، استغفار اور استغفار کے فائدے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہے اور مجمع لگا ہوا ہے، چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس جو امت کا ربانی کہا جاتا ہے، جس سے ہمارے اہل سنت حضرات نے بہت ساری حدیثیں لی ہیں، وہ امت کے ربانی ہیں، احترام ہے ان کا امت میں، اور مولا کائنات کے شاگرد کہلاتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سجی ہوئی ہے بزم۔ ایک شخص ایک مرتبہ اٹھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو جوڑتا ہے اور جوڑ کے کہتا ہے مولا بے حد گناہ کیا ہے مولا، کوئی حساب نہیں ہے مولا گناہ کا میرے، بے حد گناہ، انتہا نہیں ہے کوئی گناہ کی، مولا بتائیے میں کیا کروں۔ مولا سے پوچھتا ہے مولا بتائیے میں کیا کروں۔ مولا فرماتے ہیں استغفار کر، مولا فرماتے ہیں استغفار، سنیے مولا فرماتے ہیں استغفار کر۔ بیٹھ گیا، جواب مل گیا۔ دوسرا شخص ایک طرف سے اٹھتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے مولا بہت زمانے سے پانی نہیں برسا ہے، قحط آب ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے، آب بارہ نہیں ہوا ہے مولا، ہم پریشان ہیں، مولا بتائیے ہم کیا کریں۔ مولا فرماتے ہیں استغفار کر، مولا فرماتے ہیں استغفار کر۔ بیٹھ گیا، جواب مل گیا اسے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ ایک شخص اور کھڑا ہوتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے مولا بھرا ہوا ہے گھر، مولا گھر بھرا ہوا ہے، سونے سے، چاندی سے، ہیرے سے، جواہرات سے، ہر چیز بھری ہوئی ہے مولا، پھر کیا پریشانی ہے تجھے، کیا وجہ ہے، کھڑا کیوں ہوا؟ کہا مولا سب کچھ تو ہے، اولاد نہیں ہے، مولا سب کچھ ہے، اولاد نہیں ہے، کیا کروں مولا بتائیے۔ مولا فرماتے ہیں استغفار کر، استغفار کر۔ بیٹھ گیا۔ ایک شخص اور اٹھتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے مولا نانے شبینہ کو محتاج ہوں، مولا بھوکوں مر رہا ہوں، صبح شام دوپہر کھانے کو نہیں ہے مولا، میں کیا کروں، پریشان ہوں، بتائیے مولا۔ مولا فرماتے ہیں استغفار کر۔ سنیے مولا فرماتے ہیں استغفار کر۔ ایک شخص اور کھڑا ہوتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے مولا باغات خریدا تھا، وہ ہرے بھرے تھے، پھل لگا ہوا تھا، سوکھ گیا مولا، ہر سال کھاتے تھے، ہر سال پکتا تھا، اس سال سوکھ گیا مولا، خشک ہو گیا مولا باغات۔
مولا فرمائیے کیا کریں؟ مولا فرماتے ہیں استغفار کر۔ وہ بیٹھ گیا، ایک شخص اور کھڑا ہوتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے مولا نہر کے کنارے گھر بنایا تھا، وہیں سے پانی لیتے تھے اور پانی پیتے تھے اور آرام سے زندگی بسر ہو رہی تھی وہیں سے پانی پی کے، اور آج وہ نہر سوکھ گئی ہے، مولا بتائیے کیا کریں؟ مولا فرماتے ہیں استغفار کر۔ 6 آدمی ہو گئے پوچھنے والے۔ مولا فرماتے ہیں استغفار کر۔ جب عزیزان گرامی معاملہ یہاں تک پہنچا، بیٹھا ہوا ابن عباس گھبرا گیا، جو امت کا ربانی کہا جاتا ہے، جو میرے مولا کا شاگرد ہے، گھبرا کے اٹھ کے کہتا ہے مولا اتنے مختلف لوگ سوالات کیے جا رہے ہیں اور آپ ایک ہی جواب دیے جا رہے ہیں، استغفار کر، استغفار کر، استغفار کر، استغفار کر۔ مولا فرماتے ہیں ابن عباس تو نے سورہ نوح نہیں پڑھا، پڑھو سورہ نوح میں موجود ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے دعائے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کرو اللہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرما دے گا، وَيُمْدِدْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرو اللہ مال دے دے گا، اولاد دے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، استغفار کرو اللہ باغات ہرے کر دے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، استغفار کرو اللہ نہر جاری کر دے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی کل سورہ نوح کی آیت ہے، پڑھیے گا تو کل 6 ثمرات استغفار مرتب ہیں۔ استغفار کر گناہ بخش دے، استغفار کر پانی برسا دے، استغفار کر مال دے دے، استغفار کر اولاد دے دے، استغفار کر باغات ہرے ہوں، استغفار کر نہر جاری ہو جائے۔ یہ سب قرآن کس پر وعدہ کرتا ہے؟ استغفار پر وعدہ کر رہا ہے۔ اب جس کا جو جی چاہے استغفار کرے اور لے لے، اس لیے کہ استغفار پر سب یہ مرتب ہوا ہے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے ابن عباس ہے، مولا کائنات ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ابن عباس وہ ہیں جو ایک رات میں بھی ایک سورے کی تفسیر کو سمجھ نہیں سکے، علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو ایک رکعت سے دوسری رکعت میں قدم رکھتے ہیں، پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی یہ ہے استغفار۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام روزانہ 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، 70 مرتبہ۔ اور جن حضرات کا ذوق سماعت درست ہے انہیں پتا ہوگا کہ عربی میں 70 کا لفظ عددی نہیں ہوتا، کثرت کے بیان کو 70 کہہ دیا جاتا ہے۔ 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یعنی گنتے نہیں تھے۔ 50 کے بعد 55، 55 کے بعد 60، 60 کے بعد 65، 65 کے بعد 70، 70 کے بعد 71 نہیں، 72 نہیں، 73 نہیں، جی نہیں۔ عربی لٹریچر میں کثرت کے بیان کو 70 کہہ دیا جاتا ہے، یعنی 70 مرہ پیغمبر اسلام 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے روزانہ۔ وہ ہمارا رسول جس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، جو طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، بے گناہ ہے، معصوم ہے، ارے وہ تو دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے، تو اس کی امت کا کیا فرض ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ جو دن میں ایک مرتبہ بھی استغفار نہیں کرتی، اور خدا نخواستہ کبھی کبھی نماز پڑھ لیا تو نماز میں جا کے پھر وہ سجدے میں جا کے دونوں طرف پر مار لیتے ہیں رخسار پر، بھیا استغفار اس سے نہیں ہوتا۔ پچھلے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، آگے گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرو، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ یہ تو 5 وقتہ نمازوں میں مارتے رہتے ہیں، استغفار یہ نہیں ہوتا، مصمم ارادہ کرو کہ اب آگے گناہ نہیں کریں گے۔ عزیزان گرامی یہ ہے رب اغفر لی ولوالدی،
تو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنی قوم سے کہا دعائے مغفرت مانگو تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ تو گنہگار کا حق ہے، یہ گنہگار کا حق ہے کہ وہ دعائے مغفرت مانگے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ اور جہاں گناہ ہی نہ ہو وہاں کیا دیا جائے گا، وہاں کیا بخشا جائے گا؟ بھئی گناہ ہم نے کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، پروردگار میری مغفرت فرما، معاف کر دے گا۔ لیکن جہاں گناہ ہی نہ ہوا ہو اگر وہ استغفار کرے گا تو وہاں کیا کیا جائے گا، وہاں کیا دیا جائے؟ کیوں نہ کہہ دوں انہی کو حق شفاعت دے دیا جائے۔ ہاں میرے بندے، تو سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہو، تو مغفرت کر رہا ہے، تو دعا مانگ رہا ہے، تو استغفار کر رہا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ تمہیں حق شفاعت دے دیا جائے۔ اور یہیں سے شفاعت کا دروازہ کھل جاتا ہے کہ ہمارے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نے استغفار کیا ہے، ائمہ طاہرین نے بھی استغفار کیا ہے، لہذا سرکار دو عالم بھی بے گناہ ہیں، ائمہ طاہرین بھی بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، سرکار دو عالم بھی معصوم ہیں۔ معصوم ہونے کے بعد بھی سرکار دو عالم بھی ائمہ طاہرین نے بھی استغفار کیا ہے، اس لیے اب ہر ایک شفاعت کا حق رکھتا ہے۔ اب رسول خدا بھی شفاعت کریں گے، علی بھی شفاعت کریں گے، حسن بھی شفاعت کریں گے، فاطمہ بھی شفاعت کریں گی، حسین بھی شفاعت کریں گے، زین العابدین بھی شفاعت کریں گے، محمد باقر بھی شفاعت کریں گے، جعفر صادق بھی شفاعت کریں گے، موسی کاظم بھی شفاعت کریں گے، امام رضا بھی شفاعت کریں گے، محمد تقی بھی شفاعت کریں گے، علی النقی بھی شفاعت کریں گے، حسن عسکری بھی شفاعت کریں گے، امام مہدی آخر الزمان بھی شفاعت کریں گے۔ کسی کو ایک بھی نصیب نہیں ہے، ہمارے ہاں 14 نصیب ہیں۔ پیغمبر اسلام نے استغفار کر کے شفاعت اپنے گھر کی میراث بنا لی ہے، اب نسل کی نسل شفاعت کرے گی۔ ارے وہاں غیروں اپنوں کو بخشوایا جا رہا ہے، یہاں غیروں کو بخشوایا جا رہا ہے، کبھی فطرس کو پر دیا جا رہا ہے، کبھی حر کو حر علیہ السلام بنایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تو گنہگار استغفار کرے تو پانی برسے، جہاں گناہ ہی نہ ہو وہاں کیا ہو جائے، وہاں ساون بھادو ہو جائے، حیدرآباد میں سپٹمبر کا مہینہ ستمگر کہلائے، اتنا پانی برسے؟ جی نہیں، کیوں نہ کہہ دوں انہی کو بحرین بنا دے، اور یہ جو پانی برسے گا تو گندم پیدا ہوگا جو سبب ترک اولا آدم بنا تھا، اور یہ جو بحرین بن جائیں گے تو لولو والمرجان پیدا ہوں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی یرسل السماء علیکم مدرارا ویمدد باموال وبنین، استغفار کرو اللہ مال دے دے۔ تو کیا پیغمبر استغفار کرے تو قارون کا خزانہ دے دیا جائے؟ کیا پیغمبر استغفار کرے، یہ تو بھائی استغفار کرے تو مال دے دیا جائے، یہ تو گنہگار کا حق ہے۔ اگر پیغمبر استغفار کرے تو قارون کا خزانہ دے دیا جائے، سونا چاندی دے دیا جائے، کوہ ابو قبیس سونے کا بنا دیا جائے، مال دنیا دے دیا جائے، کیا پیغمبر کے استغفار کا ثمرہ یہی ہے اسے مال دنیا دے دیا جائے؟ اور علی ابن ابی طالب کہے میں مال دنیا کو طلاق دے رہا ہوں، علی جسے طلاق دے دے، کیا پیغمبر کے استغفار کا ثمرہ وہی ہو سکتا ہے؟ مال دنیا دے دیا جائے؟ جی نہیں، مال دنیا نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایسی چیز دی جائے گی جس کا گرفتار نہ جان عزیز کرے گا نہ مال عزیز کرے گا۔ اور جب دے دیا تو کہہ دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ قُرْبَىٰ، لو ہم تمہیں مودت دے دیتے ہیں۔ مودت کا گرفتار نہ جان عزیز کرے گا نہ مال عزیز کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ وَيُمْدِدْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کیا اولاد ایسی ویسی دے دی جائے؟ ایسی ویسی تو اولادیں ہم کو بھی مل جاتی، ہما شما کو بھی مل جاتی ہیں، مانگ لیتے ہیں۔
ایسی ویسی اولاد نہیں دی جائے گی، بلکہ ایسی دی جائے گی جس پر نانا فخر کرے اور کہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ہاں، یہ ایسے ویسے باغ نہیں دیے جائیں گے کہ 2-4 دن رہے اس کے بعد ایک ہوا چلی ختم ہو گئے، بلکہ ایسے باغ دیے جائیں گے، ایسے باغ دیے جائیں گے جو ہمیشہ رہیں گے۔ اور باغ کیا دیا جائے گا؟ جنت ہی کیوں نہ دے دی جائے؟ نہیں، جنت بھی نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ جنت تو غلاموں کو بانٹا جائے گا، سردار جنت دیا جائے گا، قسیم جنت دیا جائے گا۔ کیا پیغمبر کو استغفار کے عوض میں صلہ یہی ہے کہ اسے نہر دے دی جائے؟ پیغمبر کو نہر دینے کی چیز نہیں ہے، اس کا پانی گدلا ہوتا ہے، اس میں کدورت ہوتی ہے، چاروں طرف سے نالیاں آگے نہر میں ملتی ہیں، اس کا پانی خراب ہوتا ہے۔ اور پیغمبر کو نہر دینا ہے، اگر پیغمبر کو پانی دینا ہے تو کوثر دے دے، اور جب دے دیا تو کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر۔ پیغمبر، میں ابھی اس بیان کو یہیں پر روکتا ہوں، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ مرحوم اصغر حسین زیدی ابن صغیر حسین زیدی، میں نے زیارت کی مجلس میں بھی روشنی ڈالی تھی ان کی شخصیات پر۔ بڑے نیک تھے، بڑے مومن تھے، بڑے پرہیزگار تھے، خدا کی قسم۔ مل کے جب وہ کسی سے ملتے تھے تو مسکرا کے ملتے تھے، ہر وقت ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی، کبھی ایسا لگا ہی نہیں کہ ان کو کوئی ایسی پریشانی ہے، کوئی ایسی مشکل میں ہیں۔ جب بھی ملے مسکرا کے ملے، ہنستے ہوئے، خوش اخلاق، انکساری۔ اور اس کی وجہ یہ ہے نا، جہاں بھی تعلیم ہوتی ہے وہاں پریشانی نہیں ہوتی، جو گھرانہ جاہل ہوتا ہے وہاں پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں رہتا، کہیں سے کچھ مل جائے، کوئی نوکری مل جائے، کوئی سبب بن جائے، کوئی ایسا حوالہ بن جائے، یا پھر وہ دنیاوی تعلیم، قرآن مجید، حدیث، دعائیں۔ یہ گھرانہ جو ایسا ہے دعائیں پڑھنے کا بھی گھرانہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں اپنی دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں، کسی سے سنا نہیں ہے میں نے، کیونکہ میں آتا تھا ان کے پوتوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے۔ تو یہ ایسا گھرانہ ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، اور جوارے میں معصومین میں جگہ دے، اور کروڑ جنت نصیب کرے، اور تمام پسماندگان، لواحقین، متعلقین، عزیز و اقارب، دوست، اہلیہ اور ان کے بچے اور پوتے اور پوتیاں، اور جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں جتنے بھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، یہ میری ایک عادت ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ اگر مرنے والے کو اس کی نیکیوں سے یاد کیا جائے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ وہ جیسا بھی ہو مرنے والا، اس کی نیکیوں کو ضرور یاد کرتا ہوں، کیونکہ ہم برائیوں کو ہم نہیں دیکھنے والے، ہم نیکیاں دیکھتے ہیں۔ نمازی تھا، پرہیزگار تھا، عزادار تھا، ماتمدار تھا، مجلسوں میں آتا تھا، بیٹھتا تھا، احترام کرتا تھا، ساری چیزیں تھیں۔ یہ کہہ دینے سے خالق کائنات گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر گناہ معاف ہو جائیں تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں پھر واپس اپنے بیان کی طرف آتا ہوں۔ کیا نہر دے دی جائے؟ نہر دینے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ نہر جو ہے اس میں پانی گندا رہتا ہے، گدلا ہوتا ہے، چاروں طرف سے گندگی آتی ہے۔ نہر دینے کی چیز نہیں ہے۔ ہاں، اگر پانی دینا ہے تو کوثر دے دے۔ پیغمبر، میں تجھے نہر نہیں دوں گا، ہاں اگر دوں گا تو تیری بیٹی فاطمہ کے مہر میں نہر فرات دوں گا، اور دوں گا بھی تو کس لیے؟ استغفار کے بدلے نہیں دوں گا۔ پیغمبر، تجھے استغفار کے بدلے نہر فرات نہیں دوں گا، فاطمہ کے مہر میں دوں گا، اور مہر میں اس لیے دوں گا کہ آزماؤں گا، دیکھوں گا
کہ جو نہر ماں کے مہر میں ہے اس کے بیٹے کو اس کا پانی ملتا ہے یا نہیں؟ اس کا بیٹا اس نہر کے کنارے خیمے لگا پاتا ہے یا نہیں؟ نہر کا پانی دیا جاتا ہے یا نہیں؟ مگر ہم نے دیکھا اسی نہر فرات کے کنارے آواز آ رہی ہے العطش العطش، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں العطش بلند ہے۔ حسین دیکھ رہے ہیں، میں کہوں گا مولا صبر کر لیجئے، باپ کا بھی حق لے لیا گیا نا، تو فاطمہ کے مہر میں جو نہر تھا اس کا بھی پانی اگر آپ کو نہیں ملا، مولا صبر کر لیجئے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ کے بھائی عباس نے فرات پر قبضہ تو کر لیا نا، سوائے عباس کے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مشکلہ بھی بھرا، نہر میں داخل بھی ہوئے، لیکن پانی نہیں پیا اور تشنہ کام رہ گئے، اور تشنہ کامی کا نتیجہ یہ ہوا یلو کا لسان نہیں، اتنے پیاسے تھے کہ اپنی زبان کو چبا رہے تھے۔ ہاں زادارو، یہ مجلس چہلم ایک مرحوم کے چہلم کی مجلس ہے، بڑا خوش نصیب ہے ہمارا مرنے والا، اس کے چہلم کی مجلس برپا ہوئی ہے، چاہنے والے آ گئے ہیں، پرسہ دینے والے آ گئے ہیں، تعزیت دینے والے آ گئے ہیں، گلے لگانے والے آ رہے ہیں، دست شفقت پھیرنے والے آ رہے ہیں۔ ایک ہجوم ہو گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مرنے والے کا چہلم ہے۔ ارے خوش نصیب ہے مرنے والا کہ اس کے چہلم یہ پہلا چہلم ہے۔ میں آواز دوں، اے مرنے والے، تمہارا یہ پہلا چہلم بڑی دھوم دھام سے ہو رہا ہے۔ ہائے فاطمہ کے لال کا چہلم، جب زینب آ رہی تھی تو وہ پہلا چہلم نہیں تھا، سال بھر کے بعد دوسرا چہلم زینب کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ آزادارو، اسی چہلم کی مناسبت سے ہمیں کربلا والوں کا چہلم یاد آتا ہے۔ کس کا چہلم؟ حسین غریب کا چہلم، علی اکبر کا چہلم، علی اصغر کا چہلم، ارے اونو محمد کا چہلم، قاسم کا چہلم، عباس دلاور کا چہلم، علی اصغر کا چہلم، کربلا کے 72 شہیدوں کا چہلم یاد آتا ہے۔ لیکن اتنی دھوم دھام سے نہیں ہوا تھا، بس جب زینب چلی ہے۔ عزادارو، ہمارا بھی یہ دستور ہوتا ہے کہ مجلس چہلم میں چہلم کا ذکر کرتے ہیں، کربلا والوں کے مصائب پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب کو بڑی تمنا تھی اپنے بھائی کا چہلم کروں گی۔ ابھی آپ نے سنا مرثیے میں ہوگا ہجوم قبر پہ، ساری خدائی کا چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا۔ لیکن عزادارو، زینب کی یہ تمنا اس وقت نہیں پوری ہوئی۔ میں آواز دوں گا بی بی، اگر آپ کی وہ تمنا اس وقت نہیں پوری ہوئی، آئیے آج جو 40 ہوتا ہے، جو چہلم ہوتا ہے، اے بی بی، کروڑوں کا مجمع آ جاتا ہے آپ کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ کو بڑی حسرت تھی نا، ہجوم ہوگا، لیکن کوئی ہجوم اس وقت نہیں تھا، صرف جابر ابن عبداللہ انصاری تعویذ قبر سے لپٹے ہوئے تھے۔ آواز آئی جابر، ارے جا دیکھ، میرا بیٹا سید سجاد قید شام سے چھوڑ کر آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جابر آگے بڑھے، دیکھا سید سجاد، چاہا بڑھ کے گلے لگا لے، مولا سید سجاد پیچھے ہٹے۔ اے مولا،
کیا بابا کی شہادت کے بعد آپ مجھ سے گلے بھی نہیں ملنا چاہتے؟ مولا فرماتے ہیں اے چچا جابر ایسا نہیں ہے، پھر کیا ہے مولا؟ مولا فرماتے ہیں اے جابر توق خاردار نے گلے میں زخم ڈال دیا ہے، آہستہ سے گلے لگائیے گا۔ ہاذا دارو مولا سید سجاد اپنی پھوپھی زینب کو لیے ہوئے کربلا کے میدان میں اپنے بابا کا چہلم کرنے کے لیے پہنچے۔ ایک مرتبہ سید سجاد قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں بھیا علی اکبر، سینے پر نیزہ کھانا آسان تھا، اے قاسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہونا آسان تھا، چچا غازی بازو کٹا کر سر پہ گرز کھا کر گھوڑے سے زمین پر منہ کے بل آنا آسان تھا، بھیا علی اصغر ہرملا کا تیر گلے پر کھانا آسان تھا، اونو محمد خون میں نہانا آسان تھا، بابا حسین 13 ضربوں میں گلا کٹوانا آسان تھا۔ ایک مرتبہ قبروں سے آواز آئی اے سجاد تیر آسان ہے، خنجر آسان ہے، نیزہ آسان ہے، بھالے آسان ہے، تلوار آسان ہے، پتھر آسان ہے، ضربیں آسان ہے، اے سجاد مشکل کیا ہے؟ سید سجاد نے کمر پر ہاتھ رکھا، زینب جیسی پھوپھی کو سربرہنا کبھی اس دربار میں، کبھی اس دربار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس موڑ پر، کبھی اس موڑ پر آواز آتی تھی اے کوفہ و شام والو آؤ آؤ تماشا دیکھو، علی و فاطمہ کی بیٹیاں سر ننگے بازاروں میں درباروں میں۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید اصغر حسین زیدی ابن سید صغیر حسین زیدی